تو بریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، کہ میں آپ کی غلام ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں، مجال نہیں کہ میں آپ کے حکم سے دوسری بات کروں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ کے قبول اور نہ قبول کرنے میں اختیار ہوتا ہے، میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کبھی اپنے فیصلے کو نہیں بدل سکتا۔ وہ اپنی رضا کے فیصلے چاہنے والی میری بہن اور اظہار رائے کی آزادی مانگنے والی میری عزیز بچی اور بیٹی، کیا تو سوچتی نہیں ہے کہ تیری رائے کا اتنا احترام اسلام نے کیا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہوں، بلکہ حضور خاموش ہو گئے، مجبور نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہو سکتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ اور سفارش کے باوجود ایک عورت کا اپنے حق میں کی وہ فیصلہ برقرار ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ تو یہ میں نے دوسرے پوائنٹ پہ اختصار کے ساتھ بات کی ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزتوں اور کتنے حقوق سے نوازا۔ اب ذرا مغربی مورخین اور سیرت نگاروں کا اعتراف حقیقت ملاحظہ فرمائیے۔ آج مغربی سوسائٹی کی طرف سے کہ جہاں سے تمہیں احکامات ملتے ہیں، جہاں سے تمہیں گائیڈ کیا جاتا ہے مختلف این جی اوز کی شکل میں، اور اس سوسائٹی کی طرف سے عورتوں کے حقوق کے باب میں اسلام کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ذرا دیکھیے اس سوسائٹی کے حقیقت پسند مورخین عورت کے حوالے سے اسلامی احکامات کا کتنے خوبصورت الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ معروف فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاو لیوان اسلام کا اثر مشرقی عورت کی حالت پر اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو ذلت کی بجائے عزت و رفعت سے نوازا ہے، اور کم و بیش ہر میدان میں عورت کو ترقی سے ہمکنار کیا۔ موصوف لکھتے ہیں کہ چنانچہ قرآن کا قانون وراثت اور قرآنی تعلیمات کے ضمن میں عورتوں کے حقوق یورپ کے قانون وراثت اور حقوق نسواں سے بہت زیادہ مفید بھی ہے، وسیع بھی ہے، اور فطرت نسواں کے زیادہ سے زیادہ قریب ہے۔ تمہارے معاشرے کا شخص کہہ رہا ہے، اہل مغرب کہہ رہے۔ اسی طرح ای برائیڈن اپنی ایک کتاب کرسچینٹی اسلام اینڈ نیگرو ریس 1969 میں جو کتاب مرتب ہوئی، ای برائیڈن اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ سچا اور اصل اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس اسلام نے طبقہ نسواں کو وہ حقوق دیے جو اس سے قبل اس عورت کے طبقہ کو کبھی نصیب نہیں ہوئے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ آج تجھے جو ورغلاتے ہیں
انہی کے مورخین تیرے مذہب کی دی ہوئی تعلیمات کو کتنے خوبصورت انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک معروف غیر مسلم سیرت نگار RVC بارٹلے اپنی کتاب دی میسنجر اس کے صفحہ نمبر 38 پہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے لیے جو احکام وضع کیے ان کے مطالعہ کے بعد اس ضمن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بدنام کرنے والوں کی بے انصافی پہ حیرانگی ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ عورت کے متعلق اسلامی تعلیمات کی دل کھول کر بدگوئی کرتے ہیں وہ دراصل مسلمان عورت کو دنیا کی دوسری عورتوں کی نظر میں ذلیل اور بے عزت کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارے معاشروں میں، ہمارے سماجوں اور ہماری تہذیبوں میں عورت کو وہ حقوق نہیں ملے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت کو حقوق ملے ہیں۔ اب وہ اپنی عورت کو مسلمانوں سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اسلامی تعلیمات کو ایک انہونی صورت دے کر مسلمان عورت کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح مصر کی